بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، حکیم چودھری عباس علی آپ سے مخاطب ہے۔ میں نے اس سے پہلی ویڈیو میں بتایا ہے کہ اگر آپ اللہ کریم سے بیٹا چاہتے ہیں تو یہ عمل کریں کہ چاند کی یکم تاریخ سے 15 تاریخ تک میاں بیوی نے مناپ کرنا ہے۔ وہ آپ نے بیان سن لیا ہوگا۔ اب یہ میرا دوسرا حصہ ہے اسی سلسلے میں کہ جن لوگوں کے ہاں بیٹے ہی پیدا ہوتے ہیں یا وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں بیٹی سے بھی نوازے، بیٹیوں سے بھی نوازے، تو اس کا یہ دوسرا حصہ اس میں یہ میں ایکسپلین کرتا ہوں، الیبوریٹ کرتا ہوں، بیان کرتا ہوں کہ اس میں بھی کوئی دوائی کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور چیز میں بتاتا ہوں جو کہ اکثر لوگوں کو، مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے، جو وبال میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں میاں بیوی، پھر پورا خاندان اس میں مبتلا ہوتا ہے کہ وہ میاں بیوی ملاپ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف بھی پڑھ لیں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ چند بار پڑھ لیا کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے حق ہے، سچ ہے، جو قرآن پاک میں ہے وہ حق ہے اور سچ ہے۔ اگر اس پر ہم لوگ عمل نہیں کریں گے، نہیں کرتے تو نقصان میں ہوتے ہیں۔ تو آپ حدیث مبارک کا مفہوم یہی ہے جو بتاتا ہوں کہ میاں بیوی ملاپ سے پہلے اعوذ باللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں، تو شیطان آپ کے اس عمل میں دخل اندازی نہیں کرے گا، داخل نہیں ہوگا، شامل نہیں ہوگا۔ جو لوگ نہیں پڑھتے تو پھر ان کی اولادیں بھی ٹھیک نہیں ہوتی، یا امراض میں مبتلا ہوتی ہیں، یا نافرمان پیدا ہوتی ہیں۔ بہرحال دوسرے حصے میں یہ میں بتاتا ہوں کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کریم ان کو بیٹی سے نوازے، بیٹیوں سے نوازے، تو چاند کی 15 تاریخ سے 30 تاریخ تک مباشرت ڈیلی روزانہ کرنی ہے، بجامت روزانہ کرنی ہے، اور روزانہ ہی فارغ ہو کر بیوی جو ہے وہ بائیں طرف لیٹی رہے گی، گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ، اگر اسی طرح اس کو نیند آ جائے تو اور بھی زیادہ بہتر ہے۔ بس یہ عمل ہے، یہ روزانہ اپنے 15 تاریخ سے، چاند کی 15 تاریخ سے 30 تاریخ تک روزانہ عمل کرنا ہے، روزانہ مباشرت کرنی ہے، مجامت کرنی ہے، اور یہی عمل کرنا ہے۔ خاص عمل یہی ہے کہ اس کے بعد اٹھنا نہیں، بیٹھنا نہیں، باہر نہیں جانا، لیٹ جائے، بیوی لیٹ جائے بائیں طرف، 2-3 گھنٹے لیٹی رہے، یا اگر نیند آ گئی ہے تو سو جائے۔ بس یہ عمل ہے، یہ کر لیا کریں، چھوٹا سا عمل ہے، اس میں کوئی خرچہ نہیں، کوئی دوائی، ٹیکہ، گولی، کیپسول نہیں، کوئی پڑھائی نہیں، کوئی چلہ نہیں، یہ بس مجربات ہیں، ٹوٹکے ہیں اور سچے ہیں، حق ہیں، عرصے سے چلے آ رہے ہیں۔ یہ بھی کوئی سینہ بسینہ ہے، کوئی کسی کو بتاتا ہے، کوئی نہیں بتاتا، حالانکہ حکماں صاحبان کے بارے میں یہ فضولیات لوگ کہتے ہیں کہ حکماں صاحبان جی کسی کو نسخہ نہیں دیتے، حالانکہ تم انگلش کا وہ کسی ڈاکٹر کا پڑھ لو رہا ہوں، جو پڑھ لیں گے میں اس کو 1000 روپیہ دوں گا، 10,000 روپیہ دوں گا، لاکھ روپیہ اس کو دوں گا، جو کسی کا، کسی سرجن کا، فزیشین کا، کسی جنرل کا، کرنل کا کوئی نسخہ، پریسکرپشن جو چٹ ہوتی ہے وہ پڑھ لے، سوائے سٹاف کے، سوائے میڈیکل اسٹور کے، کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا۔ اسی طرح ہومیوپیتھک کے بھی ایبریویشن رہتے ہیں، ہمارے بھی ایبریویشن بہت سخت ہیں، مشکل ہیں، کوئی نہیں جان سکتا، لیکن ہم کھول کر پھر بھی بیان کر دیتے ہیں کہ یہ ہے، اس طرح ہے۔ سب سے زیادہ جو مشہوری ہے، شروع سے آ رہی ہے، کتب سب سے زیادہ اب بھی جو پرنٹ ہو رہی ہیں، چھپ رہی ہیں، چھپ چکی ہے، یہ طب کی ہے، طب سے ہی دوسرے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب پوری دنیا میں طب چھا رہی ہے، ہربل میڈیسن، اس کے فوائد بہت ہے، نقصان کچھ نہیں ہے، سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ تو اس میں اس دونوں نسخوں میں اللہ کریم سے لڑکا چاہنا، اللہ کریم سے لڑکی چاہنا، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک عمل ہے، بس کسی پرانے سے پرانے طریقے سے اختراع ہے، کسی کے ذہن میں آئی ہے، تو اب یہ چلی آ رہی ہے، تو میرے پاس بھی بخل توڑ ہیمر ہوتا ہے،
تو اللہ کریم سے میں دعا کرتا ہوں کہ ہر آدمی ایک دوسرے کو آسانیاں دے، نیکی پھیلائے۔ تو ہم نیکی بھی نہیں پھیلاتے، کسی کو سلام بھی نہیں کرتے، اگر سلام کرتے ہیں تو بالکل یقین جانیے ہاتھ میں تسبیح ہے، بارش ہے، نمازی ہے، وہ آگے سے یہ بھی نہیں کہتا وہ وعلیکم السلام یا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اللہ کریم آپ کو شفا دے، رحم کرے، اللہ کریم آپ کو تمنائیں پوری کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دعا میں یاد رکھے، اللہ حافظ۔